اپنے مقاصد کو لکھ کر سامنے رکھنا حوصلہ برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ جو انسان اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے اس کے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں۔ مشکل حالات انسان کو اس کی اصل ہمت سے متعارف کراتے ہیں۔ جو دل اللہ سے جڑا ہو وہ دنیا کی کسی چیز سے خالی نہیں ہوتا۔ زندگی میں سب سے بڑی طاقت وہ ہے جو خاموشی سے آزمائش برداشت کرے۔ جو انسان دوسروں پر ترس کھاتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا ہے۔ سب سے قیمتی رشتہ وہ ہے جو بغیر شرط کے قائم رہے۔ جو لوگ اپنی زبان سے دوسروں کا دل جیتے ہیں وہ کبھی تنہا نہیں رہتے۔ زندگی میں سکون تب آتا ہے جب دل ماضی کی گرفت سے آزاد ہو جائے۔ جو انسان اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھتا ہے وہ دوسروں کی رائے سے کم متاثر ہوتا ہے۔ روز کچھ وقت خاموشی سے سوچنے میں گزارنا فیصلے بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اپنے کھانے کے وقت مقرر رکھنا جسمانی توانائی برقرار رکھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ دن میں ایک بار کھل کر ہنسنا ذہنی دباؤ کم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ خوابوں میں بارش دیکھنا بعض تعبیرات میں رحمت اور خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خوابوں میں کسی پرانے دوست سے ملنا بعض تعبیرات میں پرانی یادوں کے لوٹنے کی نشانی مانا جاتا ہے۔ جو انسان دوسروں کی تعریف دل سے کرتا ہے اس کا دل حسد سے پاک ہو جاتا ہے۔ زندگی میں خاموشی سے آگے بڑھنا شور مچا کر ثابت کرنے سے بہتر ہے۔ جو لوگ تمہارے عروج میں ساتھ نہ ہوں ان سے زوال میں امید نہ رکھو۔ انسان کی اصل شناخت اس کے کردار سے بنتی ہے نہ کہ اس کے الفاظ سے۔ جو دل شکر گزار ہو وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے۔ خوابوں میں سفر پر جانا بعض تعبیرات میں زندگی میں تبدیلی کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ خوابوں میں روشنی دیکھنا بعض تعبیرات میں ہدایت اور امید کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ سے مطمئن ہے اسے کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جتنا زیادہ تم خاموش رہنا سیکھو گے اتنا زیادہ لوگ تمہیں سمجھنا سیکھیں گے۔ زندگی میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر ملتی ہے۔ دوسروں کو بدلنے کی کوشش چھوڑ کر خود کو بہتر بنانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے مشکل وقت میں ہوتی ہے۔ جو لوگ تمہارے پیچھے بات کرتے ہیں ان کی زبان سے زیادہ تمہارے آگے کی خاموشی اثر رکھتی ہے۔ ہر مشکل وقت اپنے ساتھ ایک سبق لے کر آتا ہے۔ جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے اس کا بھروسہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ زندگی میں سکون ان لوگوں کو ملتا ہے جو ماضی کو چھوڑنا سیکھ لیتے ہیں۔ جو لوگ تمہیں بغیر شرطوں کے قبول کرتے ہیں وہی تمہارے اصل اپنے ہوتے ہیں۔ انسان خود کو جتنا سمجھتا ہے اتنا ہی کم گمراہ ہوتا ہے۔ الفاظ زخم بھی دے سکتے ہیں اور مرہم بھی بن سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہی زندگی میں آگے بڑھتے ہیں۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے مگر انتظار لمبا ہوتا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون اپنے آپ سے صلح کرنے میں ہے۔ جو چیزیں تمہارے نصیب میں ہیں وہ تم سے چھوٹ نہیں سکتی۔ انسان کا اصل امتحان تکلیف میں نہیں خوشی میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا 3 دن کی ہے، ایک دن جو گزر گیا اس میں نصیحت ہے، ایک دن جو آ رہا ہے اس میں امید ہے اور تیسرا دن جو تمہارے پاس ہے وہی اصل منزل ہے۔ تمام امت مسلمہ کو میری طرف سے ماہ رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مبارک ساعات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ مبارک سے زیادہ نفع حاصل کرنے اور برکات سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ غربت وہ نہیں ہوتی جو جوتوں اور کپڑوں سے زار ہوتی ہے، اصل غربت سوچ اور فکر کی کمی ہوتی ہے۔ یوں تو میرے خلوص کی قیمت کم نہ تھی لیکن کچھ کم شناس لوگ دولت پر مر گئے۔ زندگی کی کتاب پڑھ کر صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کی توجہ اگلے باب پر ہوتی ہے۔ کفن میں جتنا مرضی چاہو عطر لگا لو، قبر تبھی مہکے گی جب عمل اچھے ہوں گے۔ انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا۔ وقت اور حالات وہ چیز ہیں جو ہر جذبہ ہر رشتہ بدل دیتے ہیں۔
امید نہ رکھ اس دنیا میں کسی سے ہمدردی کی، بڑے پیار سے زخم دیتے ہیں شدت سے چاہنے والے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 14 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے، آمین۔ آج کل کے رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔